10 فروری 1985 یہ وہ ڈیٹ ہے جس دن نیلسن منڈیلا کی بیٹی زگزی عدالت جاتی ہے اور وہاں پر اپنے والد کے بہاف پر ان کا جواب پڑھتی ہے۔ جب وہ خط پڑھتی ہے تو وہاں کے بلیک کمیونٹی کے لوگ زاروں قطار رونے لگ جاتے ہیں، اور یقیناً آپ لوگ بھی جب وہ خط سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک جینوئن عوامی لیڈر اور سو کالڈ عوامی لیڈر میں فرق کیا ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ لوگوں کو بتانا ضروری ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب نیلسن منڈیلا جیل میں 21 سال گزار چکے ہوتے ہیں۔ 21 سال بعد نیلسن منڈیلا کو آفر کی جاتی ہے کہ منڈیلا صاحب اگر آپ ان شرائط پر ایگری کرتے ہیں تو آپ کو رہا کر دیا جائے گا۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ 21 سال بعد آپ کے سامنے ایک طرف آپ کی آزادی ہو، دوسری طرف آپ کے لوگوں کے گریوینسز ہو۔ 21 سال آپ جیل میں گزار چکے ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنی آزادی کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اور نیلسن منڈیلا اس وقت ایک جواب لکھتے ہیں، اور جواب اس کی بیٹی کورٹ میں پڑھتی ہے۔ اس کا پہلا جو سینٹنس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اپنی آزادی بہت زیادہ عزیز ہے اور مجھے اس کا احساس بھی ہے، لیکن کیا اس سے افریقہ کے لوگوں کو آزادی مل جائے گی؟ کیا مجھے آزاد کرنے سے افریقہ میں کالے اور گورے کی تمیز ختم ہو جائے گی؟ کیا بلیک پیپل ایک گورے کی طرح آزاد زندگی گزار سکیں گے؟ منڈیلا اس خط میں لکھتے ہیں کہ مجھے بھی اپنے آپ سے پیار، جس طرح ایک عام انسان اپنے آپ سے پیار کرتا ہے، میں بھی اپنے آپ سے پیار کرتا ہوں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں آزاد گھوموں پھروں، لیکن مجھے میرے لوگوں کی آزادی زیادہ عزیز ہے۔ منڈیلا لکھتے ہیں کہ میں آزاد پیدا ہوا ہوں، اسی طرح میرے جو باقی بلیک کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ بھی آزاد پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کو آزاد ٹریٹ نہیں کیا جاتا۔ تو کس طرح میں اس آزادی کو قبول کروں کہ جہاں پر میرے باقی لوگوں کو ایکول ٹریٹ نہ کیا جاتا ہو؟ منڈیلا کہتے ہیں کہ آپ کس سے نیگوسیشن کی بات کرتے ہیں؟ کیا ایک قیدی نیگوسیشن کے ٹیبل پر آ سکتا ہے؟ کیا ایک غلام نیگوسیشن کے ٹیبل پر آ سکتا ہے؟ نیگوسیشن تو آزاد لوگوں سے کی جاتی ہے۔ جو لوگ آزاد ہوتے ہیں، جو لوگ اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں، ان سے نیگوسیشن کی جاتی ہے۔ مجھ سے آپ نیگوسیشن کیوں کرتے ہیں؟ میں تو ایک غلام کی زندگی یہاں پہ بسر کر رہا ہوں۔ منڈیلا لکھتے ہیں کہ میں کسی بھی کانٹریکٹ، کسی بھی آفر پر سائن نہیں کروں گا جب تک میرے لوگوں کو آزاد نہیں کیا جاتا، جب تک میرے لوگوں کو غلامی کے شکنجوں سے آزاد نہیں کیا جاتا۔ اور وہ لکھتے ہیں اس خط میں کہ لوگوں کی آزادی میری آزادی ہے، جب میرے لوگ آزاد ہوں گے تب میں آزاد ہوں گا۔ اور ساتھ میں وہ اپنے قوم کو پیغام دیتے ہیں کہ I will return، میں واپس آؤں گا آپ لوگوں کے درمیان، لیکن بغیر کسی ڈیل کے، بغیر کسی کانٹریکٹ کے۔ یہ ہوتے ہیں لیڈر۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ جو بھی ہمارے جتنے بھی سیاسی رہنما جیلوں میں جاتے ہیں یا دیگر جو پالیسی میکرز ہیں، انہیں صرف اپنا غم کھا رہا ہوتا ہے۔ 2 مہینے گزار لیتے ہیں، ڈیل کر کے باہر آتے ہیں اور قوم پر احسان کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے قوم کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ اگر قوم کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی ہوتی تو آج ہمارا ملک سنگاپور ہوتا، آج ہمارا ملک جاپان ہوتا، ہم نے ٹیکنالوجی میں کتنی ترقیاں کی ہوتی۔ لیکن یہاں پر لوگوں کے لیے، اس ملک کے لیے قربانیاں نہیں دی جاتی، یہاں پہ اپنی ذات کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں۔ ہمارے سیاستدانوں کی، ہمارے پالیسی میکرز کی سٹرگل اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے اور ان کی ذات پر ختم ہوتی ہے، اپنی پارٹی کے لیے شروع ہوتی ہے اور اپنی پارٹی پر ختم ہوتی ہے۔ میرا اور آپ کے لیے کوئی سٹرگل نہیں کرتا، یہ آپ کی بھول ہے، ہماری پاکستانی عوام کی یہ بھول ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ رہنما ہمارے لیے سٹرگل کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنے کیسز کے لیے سٹرگل کرتے ہیں، یہ لوگ کرسی کے لیے سٹرگل کرتے ہیں کہ بھائی اگر مجھے یہاں پہ آپ سپیس دیں گے تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ اور مجھے تو مجید لاہوری کی کتاب میں پڑھ رہا تھا کانے نمک، وہ یاد آ جاتا ہے۔ مجید لاہوری نے 65 سال پہلے پاکستانی سیاستدانوں کے حوالے سے جو باتیں کی تھی اب بھی وہ درست ثابت ہوتی ہے۔ 65 سال پہلے جس طرح کا پاکستان تھا سیم اسی طرح کا آج پاکستان ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں جس سے ہم ٹائم کو روک سکے، ورنہ آج بھی ہم 1947 میں ہی گھوم رہے ہیں۔ کہاں پہ ہم نے ترقی کی ہے؟ آپ اکانومی کی حالت دیکھیں،
سوشل سیکٹر کو دیکھیے، ہیلتھ کو دیکھیے، ایجوکیشن کو دیکھیے، پالیٹکس کو دیکھیے، جمہوریت کو دیکھیے، آپ کہاں پہ کھڑے ہیں، آپ کے ہمسایہ کہاں پر پہنچ گئے اور آپ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ مجید لاہوری صاحب نے ایک ٹپیکل پاکستانی پولیٹیشین کے جو ٹریٹس بتائے ہیں، آج بھی سیم ٹریٹس ہمارے پاکستان کے سیاستدانوں میں پائے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی جو سیاستدان ہیں وہ لسٹ فار پاور سے بھرے ہوئے ہیں، ہمیشہ سے انہیں عہدے اور طاقت کا نشہ ان کے سر پر سوار ہوتا ہے۔ بھائی جو ہو طاقت ہمارے پاس ہو، بھائی جو ہو بڑے سے بڑا عہدہ میرے پاس ہو۔ سارے سیاستدان یہ سٹرگل کر رہے ہیں، کوئی ایک پارٹی بتا دے جن کی سٹرگل جمہوریت کے لیے ہو، جن کی سٹرگل لوگوں کے لیے ہو، ایک مجھے بتا دے۔ صرف اپنے گھر والوں کو نوازنا ہے، اپنے دوستوں عزیزوں کو نوازنا ہے، اپنے پنڈ کو نوازنا ہوتا ہے انہوں نے۔ اور دوسری جو ان کی اہم ٹریٹ ہے کہ یہ لوگ جھوٹے وعدے کرنے میں ماہر ہیں، پہلے بھی تھے اب بھی ہیں۔ الیکشن میں وعدوں کی بھرمار کر دیتے ہیں، بھائی 100 دن میں پاکستان کہاں سے کہاں پہ پہنچ جائے گا، بھائی 100 دن میں پاکستان امریکہ کا مقابلہ کرے گا، بھائی اتنے دنوں میں ہم یہ کر دیں گے، بھائی کچھ ہفتوں میں ہم 300 یونٹ تک بجلی فری دیں گے، بھائی ہم 1 لاکھ گھر آپ کو بنا کے دیں گے، ہم آپ کو اس ملک میں 1 سال کے اندر شریعت کا نفاذ کر کے دکھائیں گے، اس ملک سے ہم سود کا خاتمہ کر دیں گے۔ اور جب پارلیمان جاتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ پارلیمان میں یہ کیا بحثیں کرتے ہیں؟ کبھی پارلیمان میں یہ بحث کی گئی ہے کہ یار عام لوگوں کے سٹینڈرڈ کو کس طرح اپلفٹ کرنا ہے؟ پارلیمان میں تو اور چھوڑیے، ان کو ایک مہذب ڈیبیٹ کرنی نہیں آتی، ہر وقت ایک دوسرے کو لان تان کرتے ہیں، تیرے نانا نے یہ کیا، تیرے دادا نے یہ کیا۔ یہ کوئی سیاست ہے؟ کیا ایک سیاستدان ایسا کرتا ہے؟ ہمیشہ اپنے خاندانوں کی لڑائیاں یہاں پہ لڑتے رہتے ہیں۔ کیا پارلیمان خاندانوں کی لڑائی لڑنے کی جگہ ہے؟ کیا یہاں پر کنسٹرکٹیو ڈیبیٹس ہونی چاہیے؟ پھر اسی طرح تیسرا جو اہم ان کی ٹریٹ ہے، مجید لاہوری صاحب لکھتے ہیں کہ ان سیاسی جماعتوں کا عسکری ونگ ہوتا ہے، اگر عسکری ونگ نہ ہو تو ان جماعتوں کے پاس ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ لوگوں کو پریشرائز کرتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دیں۔ آج کوئی بھی مجھے جماعت اٹھا کے دیکھ لے جو کہ زور و زبردستی کے ذریعے ووٹ نہ لیتی ہو۔ آپ جتنے بھی حلقے ہیں، اکثر حلقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ زور و زبردستی سے بیلٹ باکسوں کو غائب کر دیا جاتا ہے، پھر ووٹنگ ٹیمپرنگ کی جاتی ہے، غلط ٹپے لگائے جاتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں ہمیشہ سے جمہوریت پر لیکچر آپ کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے، بھائی جمہوریت پاکستان میں ہم نافذ کریں گے، اس ملک میں اگر کوئی جمہوریت نافذ کر سکتا ہے تو ہم آپ کو نافذ کر کے دکھائیں گے۔ اگر ان کے آپ اپنے سیاسی جماعتوں کو اینالائز کریں یا ان کے اپنے کرتوتوں کو اینالائز کریں تو ہمیشہ سے انہوں نے بادشاہوں کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے اور کرتے ہیں۔ ان کے اپنی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے، جس گھر میں خود جمہوریت نہ ہو وہ لوگوں کو کیا جمہوریت سکھائیں گے؟ جن کا اپنا کنڈکٹ جمہوری نہ ہو وہ لوگوں کو کس طرح جمہوریت سکھا سکتے ہیں؟ اور تو چھوڑیے، یہ یہاں پہ اسلام کے بھی سب سے بڑے محافظ بنے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی زندگیاں عیاشوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ ان کے آپ پرسنل لائف کو اٹھا کے دیکھیں گے، آپ توبہ کریں گے، لیکن نعرہ بھائی اسلام کا تحفظ پاکستان میں ہم کریں گے، شریعت کا نفاذ 1 سال میں پاکستان میں ہم کریں گے، جبکہ دوسری طرف کرپشن سب سے زیادہ یہ کرتے ہیں، جھوٹ سب سے زیادہ یہ بولتے ہیں۔ کون سا ایسا کام نہیں ہے جو یہ لوگ نہیں کرتے سوائے اس ملک کو بہتر کرنے کے، اور ہم آرام سے بے وقوف بنتے جاتے ہیں۔ تو پھر ذرا نیلسن منڈیلا کو دیکھیے کہ وہ لوگوں کے بارے میں کیا سوچتا ہے اور ہمارے پالیسی میکر لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے نیلسن منڈیلا کیٹو ہو، جبکہ ہمارے لیڈرز بدقسمتی سے گہری گھاٹیوں میں گرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے پاکستان میں جب تک پیپل سینٹرک لوگوں کے ساتھ سنسیئر حکمران رہنما نہیں آئیں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ شکریہ۔